ہٹایا، اگر وہابی ہوتا، بدعقیدہ ہوتا محمد میں تمہارے اشارے پہ پلٹوں گا نہیں، میں تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہوں، اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہوں۔ وہ سنی تھے تو اشارہ ہوا تو یہ نکل آیا، اسے اشارہ ہوا تو یہ تو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سنی تھے، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اشارہ آپ کا ضرور ہے، مگر ہمارا عقیدہ یا رسول اللہ وہی ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کے پاس کوئی کافر آتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ بولیے۔ کلمہ پڑھاتے۔ کیا پڑھاتے کلمہ؟ بس یہی ہے نا؟ آئیے ان کے پاس جب کوئی کافر آتا ہے کلمہ یہ کیسے پڑھاتے؟ یہ ایران کا ایک مجتہد ہے، ان کا آیت اللہ بولتے ہیں یہ اپنے مجتہدین کو۔ یہ کلمہ پڑھا رہا ہے ایک غیر مسلم کو۔ کیا کلمہ ہے؟ رافضی شیعوں کا ذرا سن لیجیے، جن کے کلمے میں گالی گلوج ہو، وہ فرقہ اور وہ جماعت کیسے حق پر ہو سکتا؟ فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار في النار في النار۔ کیا سن لیا؟ سمجھ میں آئی کچھ عربی؟ وہاں تک تو ہم بھی اختلاف نہیں کرتے، اگر تمہارا کلمہ یہاں تک رہتا ٹھیک ہے، ہضم کر لیتے ہم تھوڑی دیر کے لیے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اشہدو ان علی ولی اللہ، چلو اس کو بھی ہم ہضم کر دیں گے، حالانکہ ہمارے کلمے میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ کلمے میں اس کا اضافہ ایمان میں داخل ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن چلو تم نے اس کو کہا، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ علی جو ہے اللہ کے ولی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم تو ولیوں کا سردار مانتے ہیں ان کو۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے سارے ولیوں کی ولایت کے جتنے سلسلے ہیں، طریقت کے سلسلے اور جتنے بھی عظمتیں ہیں، فضیلتیں، سب علی سے وابستہ، وہیں سے فیض جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اشہد ان فاطمۃ الزہرا وابناء المعصومین، معصومین یعنی گناہوں سے پاک، یہ کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین، یہ معصومین ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ، حسن، حسین یہ معصوم ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، مگر بات کے جملے کیا تھے؟ اشہد ان ابا بکر وعمر وعائشہ وحفصہ فی النار، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ یہ جہنمی ہے۔ فی النار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جہنم یا کون؟ حضرت عائشہ نبی کی بیوی، جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم وہ ہو کہ جنت میں بھی میری بیوی ہو، دنیا میں بھی میری بیوی ہو۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، وہ بھی رسول اللہ کی زوج مطہرہ ہے، وہ بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ عثمان غنی کا وہ مقام ہے، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا کہ ایک شخص آیا، خلفاء کا ذکر ہے، ہر خلیفہ پہ بولنے کے لیے ایک ایک مجلس، کئی مجلسیں چاہیے۔ اب ایک چھوٹی سی مجلس میں ویڈیو بھی دکھائیں، گستاخی بھی دکھائیں، چاروں خلفاء کی فضیلت دکھائیں، بہت دشوار موقع ہے، یہ دشوار مرحلہ، اتنا آسان نہیں ہے یہ موضوع، لیکن ضمناً میں فضیلتیں بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا اور فرمایا ھذا صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں روشنی کیا ہوگی؟ جنت میں روشنی کا کیا انتظام ہوگا؟
اس صحابی نے، بدو صحابی تھے، دیہاتی صحابی تھے، خیال کیا بھائی اس دنیا میں روشنی کے لیے سورج ہے، چاند ہے، رات میں چاند کی روشنی ہوتی ہے، دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے، جنت میں چاند اور سورج تو ہوں گے نہیں، سب فنا ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے چاند اور سورج، چاند اور سورج کہاں جائیں گے؟ بولیے، ارے بولو یار، ڈر کیوں رہے ہو آپ؟ جہنم میں جائیں گے، چاند بھی جہنم میں ہوگا، سورج بھی جہنم میں ہوگا۔ آپ حیران ہو گئے، ارے یار انہوں نے کیا بگاڑا ہے بیچاروں نے، یہ تو کٹر سنی ہے بھائی۔ میں تو اکثر مزاحاً کہہ دیتا ہوں کہ چاند بھی سنی ہے اور سورج بھی سنی ہے۔ اگر وہابی ہوتا تو چاند کو آقا نے شک ہونے کا اشارہ کیا، وہ شک نہ ہوتا، کہتا محمد میں تو اللہ صاحب کا حکم مانتا، تمہارا کیوں مانوں؟ سورج کو پلٹانے کا اشارہ کیا، پلٹ آیا۔ اگر وہابی ہوتا، بدعقیدہ ہوتا، محمد میں تمہارے اشارے پہ پلٹوں گا نہیں، میں تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہوں، اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہوں۔ وہ سنی تھے تو اشارہ ہوا تو یہ نکل آیا، اسے اشارہ ہوا تو یہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سنی تھے، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اشارہ آپ کا ضرور ہے، مگر ہمارا عقیدہ یا رسول اللہ وہی ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خلفائے راشدین کانفرنس۔ تو سنی ہے یہ دونوں، زمین بھی سنی ہے۔ سنی نہ ہوتی تو آقا نے کہا کہ اے زمین سراقہ کے پیروں کو پکڑ لیا، چھوڑ دے۔ وہابی ہوتی، محمد میں تمہارا نہیں سنوں گا، میں تو کٹر وہابی ہوں، صرف اللہ کی سنتی ہوں۔ سب کائنات کی ہر شے سنی ہے، مگر پھر آپ کہیں گے فاروق صاحب کیا ہو گیا، سنی ہے اور جہنم میں جائیں گے؟ جی جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ معاذ اللہ یہ کافر ہے، یہ تو اللہ کی وہ فرما بردار مخلوق ہے کہ اللہ کے حکم پہ ڈوبتے ہیں، نکلتے ہیں، 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ جہنم میں صرف اس لیے جائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مشرکین کو ہم جہنم میں ڈالیں گے ان پر دگنا عذاب ہوگا۔ ایک عذاب تو یہ کہ انہوں نے کفر و شرک کیا، دوسرا یہ کہ جن کو معبود قرار دیا جہنم میں ان کو اس لیے رکھا جائے گا تاکہ وہ دیکھ کے انہیں اور تکلیف پہنچے کہ جنہیں ہم اپنا معبود سمجھتے تھے، جن کی ہم پوجا کرتے تھے، آج وہ خود جہنم میں اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے تو یہ ہمارے مددگار کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کی تکلیف اور ان کی عبرت کے لیے تو ان پر نہ کوئی عذاب ہوگا، نہ ان پہ تکلیف ہوں گی، یہ جہنم میں ہوں گے لیکن سکون میں ہوں گے، ان پر عذاب کی کیفیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جیسے جہنم میں فرشتے عذاب دینے والے ہوں گے لیکن ان کو خود عذاب نہیں پہنچیں گا، ان پر کوئی تکلیف نہیں گزریں گی۔ تو کائنات کی ہر شے سنی ہے۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے سوال کیا، اللہ کے نبی جنت میں روشنی کا کیا انتظام ہے؟ چاند و سورج تو ہوں گے۔ آقا نے کہا پوچھنے والے سن، ہاں جنت میں روشنی ہوں گی، اور جانتا روشنی کیا ہوں گی؟ میرے عثمان کو جنت کے ہر درجے میں پھرایا جائے گا، جیسے جیسے عثمان جنت کی سیر کرتا جائے گا اس کے چہرے کی روشنی سے جنت روشن ہوتے جائیں گے۔ یہ عثمان غنی کا مقام، ہر صحابی کا اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے۔ جو جنتی، جن کو جنت کی بشارت آقا نے دنیا میں دے دی، جن کا ہر لمحہ رسول اللہ کی ایسی اطاعت میں گزرا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بدبخت کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کہتے کہ گواہی دیتا ہوں کہ جہنم ہی ہے، معاذ اللہ، رے بدبخت تو خود جہنم ہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں عشاء میں وتر میں دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ان کے آنکھ قنوت ذرا دیکھ لیجئے، دعا میں قنوت کیا پڑھتے ہیں۔ نماز میں بھی یہ بدبخت خلفاء پہ لعنت کرتے ہیں، سنیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم والعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين ولعن أعداءهم أجمعين.
سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. یہ دعا قنوت میں ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھتے ہیں. شافیوں کے نزدیک بھی ہاتھ اٹھا کے پڑھا جاتا ہے, رافضیوں کے بھی نزدیک ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھی جاتی ہے. پہلے تو اس نے درود پڑھا, سلام پڑھا, یہ پڑھا, اور بعد میں کیا آیا؟ لعن اللہ اعدائے دین, اعدائے معصومین, یعنی معصومین سے مراد ان کی اہل بیت کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اور پھر اس نے نام لیا کن پہ لعنت ہو؟ ابا بکرین, عمر, عثمان, عائشہ, حفصہ. وقتل الحسین, حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو. جو نمازوں میں خلفاء کو گالیاں بک رہے ہو یار, لعنتیں بھیج رہے ہو, کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ ان بدبختوں کو یہ علی کے جھوٹے دعوے دار ہیں. امام ابن حجر المکی سوائق المورقہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق مولا علی کو دیکھ رہے ہیں, مسکراتے ہیں, دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں, دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. بہت دیر تک جب معاملہ چلا, مولا علی نے عرض کیا امیر المومنین فدا ہو جاؤں میں آپ پر, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مجھے دیکھ دیکھ کے اتنا مسکرائے ہو, کیا بات ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں کہ علی مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی, وہ حدیث یاد آئی اور بس اس بنیاد پہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, مسکرا رہا ہوں. یا ابا بکرین کیا حدیث ہے؟ کہا رسول اللہ سے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال میزان پہ تولیں گا, نیکیاں زیادہ ہوں گی, حکم الہی ہوں گا, اس کو جنت کی طرف فرشتے لے جاؤ. اعمال کی بنیاد پہ جنت کا مزدہ سنا دیا جائے گا. پھر آقا نے کہا کہ جب فرشتے جنت کے قریب لائیں گے, دروغہ جنت کو اللہ حکم دیں گا کہ اس شخص کو اس وقت تک جنت میں داخل نہ کر جب تک وہ علی سے جنت میں داخلے کا پروانہ نہ اللہ لے. تو جب وہ جنت کے قریب آئیں گا تو دروغہ جنت کہیں گا تمہارے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جانے کا حکم ہو گیا, لیکن محبت علی کا پروانہ ہے تمہارے پاس؟ تو وہ جنتی کہیں گا یہ کیا ہے؟ کہیں گا تم علی سے محبت کرتے تھے کیا دنیا میں؟ ہاں ہاں محبت کرتے. جاؤ علی سے محبت کا پروانہ لاؤ. پروانہ مطلب پاس. تو پھر آقا نے کہا, یہ ابو بکر صدیق حدیث سنا رہے ہیں علی کو, تو آقا نے کہا کہ پھر وہ جنتی علی کی طرف آئیں گے اور علی سے جو حقیقت میں دنیا میں محبت کرتا تھا علی اس کو پروانہ دیں گے. جس کو علی پروانہ دے وہی جنت میں داخل ہوں گا, جس کو پروانہ نہ دے اس کو جنت سے لوٹا دیا جائے گا. یہ کہہ کہ ابو بکر خاموش ہو گئے. کہا علی یہ حدیث یاد ہے اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. مولا علی عرض کرتے اے ابو بکر امیر المومنین, یا تو اس کے بعد کی آپ حدیث جانتے نہیں یا عاجزی میں آپ اس کو چھپا رہے ہیں, عاجزی انکساری کر رہے ہیں. کہا علی آپ کہہ دیں میں کیوں کہوں. کہا یہ حدیث میں نے بھی سنی مگر ابو بکر آپ نے پوری حدیث بیان نہیں کی, یا تو آپ عاجزی کر رہے ہیں یا اس کے بعد کی حدیث آپ شاید نہیں جانتے. میں نے جب رسول اللہ سے سنا تو آقا نے کہا علی جب وہ جنتی تجھ سے جنت کا پروانہ لینے آئے خدا کی قسم تو اس شخص کو ہرگز پروانہ نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت نہ ہو. اور میں نے رسول سے عہد کیا یا رسول اللہ اسے میں ہرگز جنت کا پروانہ نہیں دوں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ابو بکر عمر سے بغض ہوگا. یہ ہے اسلام. بھائی آپ اپنے سسر کو گالی بکتے ہو کہ یہ نبی کے سسر ہے, بھائی نبی کے رشتہ دار ہے, نبی کے قریب ہے. قرآن عظیم کہتا ہے کہ اچھے کے لیے اچھی عورتیں ہیں, بروں کے لیے بری عورتیں ہیں, گندوں کے لیے گندی عورتیں ہیں اور گندوں کے لیے گندی عورتیں, اور گندی عورتوں کے لیے گندے شوہر. یہ تو عام قاعدہ ہے, عام مسلمانوں کے لیے قرآن نے بیان کی. آیت کا مفہوم ہے جو میں نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجیت کے لیے ایسا گھرانہ چنیں گے جو کفار اور کافر ہو, بدترین ہو. ایسی بیوی کا انتخاب کریں گے جو معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت کرتی ہو اور جہنم میں جانے والی ہو. کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک بڑا عجیب اس فرقے کا معاملہ ہے اور ایک بڑے عجیب حالات ہیں ان لوگوں کے. اور یہاں تک کہ ایک کلپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں موضوع دوسرا لے کر آتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس معاملے میں صرف شیعہ ہے, دیوبندی بھی اس سے کچھ پیچھے نہیں. ابھی آپ سن رہے کہ ابو بکر صدیق کو یہ کافر کہہ رہے, کلمے میں اس چیز کو انہوں نے شامل کیا ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر کو لعن طعن کر رہے ہیں, گالی بک رہے ہیں. اب ذرا ادھر آئیے, ان کو دیکھ لیجئے.
ان کا کیا حال ہے؟ ہاں جی جی، درود شریف پڑھے آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا